شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہوئے، جن کا حضرت جابر کے سوا کوئی کفیل نہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ کے ذمے بہت سا قرض بھی تھا، جو اب ان کے نوجوان بیٹے حضرت جابر کو ادا کرنا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکرمند رہتے تھے۔ قرض خواہاں نے صبح شام کے مطالبوں سے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ مسلمان نبی کریم کے ساتھ ایک جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت جابر بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغر اونٹ پر سوار تھے، جو چلنے سے بھی انکاری تھا۔ سب لوگ ان سے آگے نکل گئے اور وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ حضور کا دستور تھا کہ آپ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رینگتا ہوا اونٹ نظر آیا تو آپ اس کے قریب گئے اور دریافت فرمایا، جابر کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ اونٹ تھک گیا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدر افسوس سے جواب دیا۔ حضور نے فرمایا، اچھا ذرا اسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ حضور نے بھی اپنی اونٹنی سے اس کے قریب بٹھا دی۔ آپ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پکڑا دی۔ آپ نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ضربیں لگائیں۔ اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے عاری تھا، اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس کے انگ انگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکے اور سوار ہو گئے۔ وہ حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خوشی سے بھولے نہیں سماتے تھے کہ ان کا کمزور اور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ حضور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ کوئی بات چھیڑیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی عروج پر تھی اور جوانی کے تفکرات عموماً شادی اور معاش کے گرد گھومتے ہیں۔ آپ نے یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا، جابر شادی کی؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر جواب دیے، جی ہاں۔ آپ نے دریافت کیا، کنواری ہے یا شادی شدہ سے؟ جواب دیا، شادی شدہ ہے۔ حضور کی تعجب ہوا کہ نوجوان کنواری آدمی پہلے شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت ہی چاہتا ہے۔ آپ نے کہا، بلا کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے ہیں، جن کا میرے سوا کوئی نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہیں جیسی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں۔ اسی لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے، جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھال لے گی، ان کی کنگھی پٹی کرے گی اور انہیں صاف ستھرا رکھے گی۔ حضور نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل لگی کرتے ہوئے کہا، شاید ہم مدینے کے قریب پہنچ کر سرار میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیے سجا کر رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اور اپنی بہنوں کی ناداری یاد آئی۔ انہوں نے فوراً کہا، تکیے؟ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس تو کوئی تکیے نہیں ہے۔ آپ نے جواب دیا، انشاءاللہ تم لوگوں کے پاس تکیے ہوں گے۔
وہ دونوں چلتے رہے۔ حضور نے حضرت جابر علیہ السلام کی مالی مدد کرنا چاہی۔ آپ نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، جابر اپنا اونٹ مجھے بیچ دو۔ حضرت جابر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاغر تھا لیکن اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے بھی سوچا کہ حضور کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے جواباً کہا، اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، بتائیے اسے کتنے میں خریدیں گے؟ حضور نے جواب دیا، 1 درہم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 1 درہم؟ حضور نے بولی بڑھائی اور 2 درہم کہا۔ صرف 2 درہم؟ حضور قیمت بڑھاتے رہے حتیٰ کہ بعد 40 درہم تک جا پہنچی۔ حضرت جابر نے مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینہ پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ حضور نے اسبات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد حضور کی اقتداد میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ حضور نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو حضرت جابر نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کو کہاں صرف کروں گا، نیا اونٹ خریدا جائے یا پھر گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر حضور نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑو اور جابر کو دے آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی باگ تھامی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت جابر نے حضرت بلال کو اونٹ کے ساتھ دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا سودا ختم کر دیا گیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی کہا، جابر اونٹ لے لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضور نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں۔ ہر ایک سے اس کے مناسب گفتگو کرنا سنت نبوی ہے۔ صدقہ خیرات اس طرح کریں کہ لینے والے کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔